بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی سیریز میں آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے بارے میں سن رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ مسلمانوں کے اختلاف کو، ان کے انتشار کو، ان کے تفرقے کو دور کر دیا اور مسلمانوں کو لا کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے والد علی ابن طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اتنے لوگوں کے سائے عاطفت میں آپ کو رہنے کا موقع ملا، آپ کی زندگی ان کی نگرانی میں گزری، ان کی تربیت آپ کو حاصل ہوئی اور ان کی تعلیم آپ کو ملی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بڑی خوبیوں سے معمور ہے، اچھائیوں سے معمور ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے، اس کے اندر پیغام ہے، رہنمائی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جن لوگوں نے کی تھی، ان کی تربیت کا اثر آپ کے اخلاق میں نظر آئے گا، آپ کے کردار میں نظر آئے گا، آپ کے چلت فرت میں نظر آئے گا، آپ کے انداز زندگی میں نظر آئے گا، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار میں نظر آئے گا۔ جو تربیت ملی حقیقت میں وہ بے مثال تربیت تھی۔ اتنے عظیم لوگ آپ کو سکھا رہے تھے، آپ کو پڑھا رہے تھے، قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہے تھے، تو یقیناً ایک بے مثال سیرت وجود میں آئی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی اچھائیوں کی طرف نظر مبذول ہونی چاہیے، وگرنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی افادیت سے یہ امت محروم رہے گی۔ المیہ یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صرف کربلا کے میدان میں لوگ دکھاتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فراموش کر دیا ہے۔ یہ بھید بھاؤ اہل بیت کے اندر جو کیا گیا حقیقت میں یہ غیر منصفانہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منظر عام پر لانا چاہیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور کردار کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر معمولی علم حاصل تھا۔ آپ کو اپنے نانا سے علم ملا، اپنے ابا سے علم ملا، اور آپ کو بہت سارے چیزیں دین کے بارے میں معلومات ملیں۔ تو آپ صاحب علم تھے، آپ ذی علم تھے، اور اس کا بارہا ثبوت آپ کی ذات سے ہم کو ملتا ہے۔ آپ کی سیرت میں ایسے کئی حوالے ملتے ہیں جو آپ کے علم کو بتاتے ہیں، آپ کی دانائی کو بتاتے ہیں، آپ کے اندر جو گہرا شعور تھا اس کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ایمان و یقین کے مابین کتنی مسافت ہے، ایمان و یقین کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا 4 انگل۔ سوچئے، یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جواب ہے کہ ایمان اور یقین کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سمجھ سے یہ چیز پرے تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں
کہ ایمان ہر وہ چیز ہے جسے تمہارے کان سنے اور تمہارا دل اس کی تصدیق کرے. کان اس کو سنے اور دل اس کو مان لے، تصدیق کر لے، اس کو تسلیم کر لے، یہ ایمان ہے. اور یقین ہر وہ چیز ہے جسے تمہاری آنکھیں دیکھیں اور تمہارا دل اس پر یقین کرے، یہ یقین ہے. تو ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ کان سے ہے. اور یقین کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. تو ایمان کا تعلق کان اور دل، اور یقین کا تعلق بھی کان اور دل، اور کان اور آنکھ کے درمیان. کیونکہ یقین کے بارے میں انہوں نے جو کہا وہ یہ کہا کہ آنکھ دیکھے اور دل اس کا یقین کرے. تو کہتے ہیں آنکھ اور کان کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے، اسی لیے ایمان اور یقین کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے. یہ بڑا لطیف جواب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، بڑی گہرائی اور گہرائی سے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گہرا علم آپ کو حاصل تھا، کس قدر دین کے بارے میں آپ کو تفقع تھا، کس طرح سے آپ غور و فکر کیا کرتے تھے اور کتنی گہرائی سے آپ جواب دیا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حسد برائیوں کا راستہ دکھاتا ہے. اسی وجہ سے قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا. ظاہر سی بات ہے، یہ بات بھی آپ نے جو فرمائی یہ طویل غور و فکر کا نتیجہ ہے. کیونکہ حسد جب آدمی کسی سے کرے گا، کسی کی نعمتوں کے زوال کا خواہش مند رہے گا، تو وہ اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے ایسے کام بھی کرے گا جس سے وہ آدمی زوال پذیر ہو جائے، اس کی ترقی رک جائے. وہ ایسے کام کرے گا، ایسے اقدامات کرے گا. تو آپ نے مثال دے کر کے بتایا کہ قابل نے کس طرح سے حابیل کو قتل کیا. قابل کو حابیل سے حسد تھا، اس کی نیک نامی سے، اس کی مقبولیت سے اس کو چڑ تھی، تو اس نے صرف اسی حسد پر اور دل میں برا جانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حابیل کو قتل بھی کر دیا. تو حسد یہ برائیوں کا راستہ دکھاتا ہے، برائیوں کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت عمرو بن العلا کا قول ہے کہ ما رأیت افصح من الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، کہ میں نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی کو دیکھا ہی نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فصیح و بلیغ تھے. دیکھیے علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور زبان کا مؤثر ہونا، زبان کا فصیح و بلیغ ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے. بہت سے لوگ علم بہت گہرا ہوتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، طرز گفتگو میں وہ گہرائی وہ گہرائی نظر نہیں آتی ہے کیونکہ ان کے پاس ترسیل کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاں علم کی گہرائی اور گہرائی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی فصاحت بھی آپ کو حاصل تھی، زبان کی بلاغت بھی آپ کو حاصل تھی اور آپ بڑے فصیح و بلیغ تھے. تو علم کے ساتھ ساتھ زبان دانی کا بھی ملکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے تعلق سے آپ نے یہ باتیں آپ نے سنی. اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فطین تھے اور بڑے حاضر جواب تھے. اور حاضر جواب ہونا بھی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کتنے لوگ جواب دے لے جاتے ہیں لیکن موقع پر جواب دینا ان کے لیے محال ہوتا ہے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے استحضار عطا کیا تھا، حاضر جوابی عطا کی تھی. جب کبھی کوئی سوال، ایسا سوال جو الزامی ہو، ایسا سوال جو اعتراض اور الزام اور اسلام کے کسی تعلیم کے اوپر تحقیر کے انداز پر مبنی ہو، اس کا بہت ہی مسکت جواب وہ دیا کرتے تھے. ایک بار ایک یہودی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حسن یہ بتائیں کہ آپ کے نانا نے کہا ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ آپ کے نانا نے کہا بے شک کہا ہے. کہا اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو اس کا غلط ہم یہاں اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. کہا وہ کیسے؟
کہا دیکھیے میں یہودی ہوں، میں کافر ہوں، میری حالت کتنی خراب ہے، بال بکھرے ہوئے، ابھی کام کر کے آ رہا ہوں، گرد و غبار میں ڈوبا ہوا ہوں، ہاں ایک دم خستہ حالت ہے، اور آپ کتنا ماشاءاللہ اچھا کپڑا ہے، خوشبو ہے، نہا کر کے آ رہے ہیں، ایک دم اللہ نے اپنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو یہ دنیا تو آپ کے لیے جنت ہوئی، میرے لیے قید خانہ ہوئی، میں بری حالت میں ہوں، میں کافر ہوں، آپ اچھی حالت میں، آپ مسلمان ہیں۔ تو کہتے حسن رضی اللہ عنہ نے کتنا آپ نے بہترین جواب دیا، دندان شکن جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں جو عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اگر تم اس عذاب کو دیکھ لو تو تم کو دنیا کے اندر آپ کی یہ حالت جنت محسوس ہوگی، مطلب تم کو لگے گا کہ میں جنت میں ہوں، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آخرت کے اندر تیار کر کے رکھی ہیں، میں اگر اس کو دیکھ لوں اور تم اگر اس کو دیکھ لو تو یہ حالت مجھے آپ کو میرے لیے قید خانہ محسوس ہوگی، قید خانے جیسی ہوگی۔ جو نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا میں یہ حالت میرے لیے قید خانے جیسی ہے، اور آخرت کے عذاب کے مقابلے میں یہ حالت تمہاری جنت جیسی ہے۔ یہ بہترین جواب ہے تھے حسن رضی اللہ عنہ نے اس جو ہے کافر کو دیا اور اس یہودی کو دیا۔ تو اس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی علم عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، اور یہ سب کچھ جو تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی صاحب علم تھے۔ ظاہر سی بات ہے، باپ سے آپ کو یہ علم ملا، باپ سے آپ کو دین کی سمجھ ملی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقتوں کا یہ فیضان تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے علمی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ نے جو صلح کی، آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کے اندر کون انسان ہوگا جو اپنے اقتدار کو، اپنی سیادت کو چھوڑ دے گا، اقتدار کو چھوڑ دے گا، کرسی کو چھوڑ دے گا، لیکن آپ کا تبحر علمی، آپ کی دور اندیشی اور آپ کا علم یہ اس بات کا متقاضی تھا، اور اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تو آپ کی صلح بھی دراصل آپ کے تبحر علمی کا نتیجہ تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے، سلف سے محبت کرنے، ان سے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔